عبدالحافظ محمد برکت اللہ بھوپالی ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک مہان انقلابی برکت اللہ بھوپالی، جنہیں مولوی برکت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کے نام سے مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں برکت اللہ یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جسے ہر ایک بھوپالی اور آس پاس کے ضلعوں کے چھاتر جانتے ہیں۔ ان کی زندگی بھارتی اتہاس کے ان معتبر کرداروں میں سے ایک ہے جنہوں نے نہ ہی بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں گھوم کر انگریزوں سے لوہا لیا اور بھارت کی آزادی کے لیے حمایت جمع کی۔ شروعاتی زندگی اور تعلیم۔ برکت اللہ بھوپالی کا جنم 7 جولائی 1858 کو بھوپال میں ہوا تھا۔ ان کا گھرانہ بھوپال کا معتبر گھرانہ تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھوپال کے سلیمانیہ اسکول سے کی، جہاں انہوں نے عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ برکت اللہ کا بچپن سے ہی علم اور مطالعے کی طرف جھکاؤ تھا۔ وہ تعلیم کے فی اتنے سنجیدہ تھے کہ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے بھوپال چھوڑ کر جبل پور اور پھر ممبئی کا رخ کیا تاکہ وہ انگریزی کی بہتر تعلیم حاصل کر سکے۔ برکت اللہ کی زندگی کا یہ شروعاتی دور ان کے مستقبل کی سمت طے شدہ کرنے والا تھا۔ تعلیم کے لیے ان کی اس لگن نے انہیں زندگی بھر کے لیے سیکھنے اور علم کی تلاش میں مگن کر دیا۔ جبل پور اور ممبئی میں رہتے ہوئے انہوں نے انگریزی زبان پر اچھی پکڑ بنائی اور ساتھ ہی بھارتی معاشرے کی پریشانیوں اور انگریزی حکومت کے ظلموں کو بھی گہرائی سے سمجھا۔ بھارت چھوڑنا اور ودیشی زندگی۔ برکت اللہ بھوپالی نے 23 برس کی عمر میں بھارت چھوڑ دیا اور تعلیم کے لیے ودیش چلے گئے۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ پہلے وہ ممبئی گئے، جہاں انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی۔ اس کے بعد 1887 میں انہوں نے انگلینڈ کا رخ کیا۔ انگلینڈ پہنچ کر انہوں نے کریسنٹ اور دی اسلامک ورلڈ جیسی میگزین میں کام کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کی ملاقات شیام جی کرشن ورما سے ہوئی، جو مہاجر ہندوستانی انقلابیوں کے سرپرست تھے۔ اس ملاقات نے برکت اللہ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے جنگ آزادی میں اہم کردار نبھانے کا فیصلہ کیا اور انگریزوں کے خلاف اپنے خیالات کو واضح طور پر ظاہر کرنے لگے۔ انگلینڈ میں بتائے گئے یہ سال برکت اللہ کے لیے بہت اہم تھے۔ انہوں نے یہاں نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ بھارت کی آزادی کی جدوجہد کے لیے ایک جامع نقطہ نظر بھی رکھی۔ کریسنٹ اور دی اسلامک ورلڈ جیسی میگزین میں کام کرتے ہوئے انہوں نے صحافت کے ذریعے سے اپنے خیالاتوں کو ظاہر کیا۔ ان کے مضمون میں ہندوستانی عوام کا درد اور انگریزی شاسن کے ظلموں کی گہری سمجھ دکھائی دیتی تھی۔ انقلابی سرگرمیاں اور غدر پارٹی۔ انگلینڈ میں رہتے ہوئے برکت اللہ نے ہندوستانی تحریک آزادی کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا۔ وہ باقاعدہ خصوصیات سے لندن ٹائمز اور ان میگزینوں میں مضمون لکھتے تھے جن میں وہ ہندوستانی تحریک آزادی کی ضرورت پر زور دیتے تھے۔ ان کے مضمون اتنے اثردار تھے کہ وہ جلد ہی مشہور ہو گئے۔ برکت اللہ کی انقلابی سرگرمیاں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ انہوں نے لالا ہردیال کے ساتھ مل کر غدر پارٹی قائم کی۔ غدر پارٹی کا اہم مقصد ہندوستان میں مسلح بغاوت کے ذریعے سے انگریزی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ اس پارٹی کا ہیڈ کوارٹر سین فرانسسکو میں تھا اور اس کا ایک اہم ہتھیار تھا اس کا اخبار، جو انگریزوں کے خلاف کھل کر لکھتا تھا۔ اس اخبار کے پہلے پنے پر لکھا ہوتا تھا: تنخواہ موت، انعام شہادت، پینشن آزادی اور میدان جنگ ہندوستان۔ اس اخبار کے ذریعے سے برکت اللہ نے ہندوستانیوں کو آزادی کی جدوجہد کے لیے حوصلہ افزائی کی اور انہیں انگریزوں کے خلاف ایک جٹ کیا۔ غدر پارٹی کے گٹھن کے پیچھے برکت اللہ کا الہام اور مقصد صاف تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انگریزی شاسن کے خلاف صرف سوچ سے نہیں بلکہ مسلسل تصادم سے ہی آزادی ممکن ہے۔ انہوں نے سین فرانسسکو میں رہتے ہوئے کئی ہندوستانی نوجوانوں کو منظم کیا اور ان کی جنگ آزادی کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ غدر پارٹی کے اخبار میں شائع مضمون میں انگریزی شاسن کے ظلم و ستم کا خلاصہ کیا گیا اور ہندوستانی عوام کو اٹھ کھڑے ہونے کا آہوان کیا گیا۔ برکت اللہ کی قیادت میں اس پارٹی نے جنگ آزادی کو ایک نئی راہ دی۔ دنیا بھر میں سمرتھن جٹانے کی کوششیں۔ برکت اللہ بھوپالی نے ہندوستان کی آزادی کے لیے دنیا بھر میں حمایت جٹانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مختلف ممالک کا سفر کیا
اور وہاں کے نیتاؤں اور عوام سے ہندوستانی تحریک آزادی کے لیے حمایت مانگی۔ جاپان میں انہوں نے اسلامک فریٹرنیٹی نامک اخبار کی ترمیم کی جو انگریزوں کے خلاف کھل کر لکھتا تھا۔ اس سے گھبرا کر انگریز سرکار نے ان کے بھارت واپس آنے پر پابندی لگا دی۔ 1914 میں برکت اللہ غدر پارٹی کے نیتا بھگوان سنگھ کے ساتھ سین فرانسسکو گئے۔ یہاں انہوں نے مہاجر ہندوستانیوں کو ہندوستان لوٹنے اور مسلح بغاوت کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ جرمنی میں ان کی ملاقات راجہ مہندر پرتاپ سے ہوئی جو ان کے گہرے دوست بن گئے۔ دونوں نے مل کر برلن میں لڑنے والے ہندوستانی فوجیوں کو برٹش سینا کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد انہوں نے ترکی، بغداد اور افغانستان کا سفر کیا جہاں انہوں نے جنگ آزادی کے لیے حمایت جٹانے کی کوشش کی۔ برکت اللہ کی طرف سے کیے گئے یہ دورے محض سیاسی حمایت تک محدود نہیں تھے۔ انہوں نے ان ممالک میں ہندوستانی کمیونٹی کے ساتھ رابطہ رکھا اور انہیں آزادی کی جدوجہد سے واقف کروایا۔ ان کی کوششیں اور لگن ان کے مشن کو کامیاب بنانے میں اہم رہے۔ عارضی حکومت کا گٹھن 1915 میں راجہ مہندر پرتاپ اور برکت اللہ نے افغانستان میں بھارت کی عارضی حکومت کا گٹھن کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت جرمنی برٹین کے خلاف جنگ میں تھا اور اس وجہ سے جرمنی سرکار نے ہندوستانی انقلابیوں کی حمایت کی۔ جرمنی نے افغانستان میں اس عارضی حکومت کی فوراً تصدیق کر دی۔ اس سرکار میں راجہ مہندر پرتاپ صدر بنے اور برکت اللہ وزیر اعظم۔ یہ عارضی حکومت ہندوستانی آزادی کی جدوجہد کا ایک اہم باب ہے جس نے بین الاقوامی سطح پر برٹش شاسن کے خلاف ہندوستانیوں کی آواز کو بلند کیا۔ اس عارضی حکومت کا گٹھن برکت اللہ اور راجہ مہندر پرتاپ کی دوراندیشی اور بہادری کا نتیجہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کو صرف ہندوستان تک سیمت نہیں رکھا جا سکتا بلکہ اسے بین الاقوامی مرحلے پر بھی لے جانا ضروری ہے۔ اس سرکار کے ذریعے سے انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے عالمی حمایت جٹانے کی کوشش کی۔ روس اور دوسرے ممالک میں انقلابی سرگرمیاں 1919 میں برکت اللہ نے روس کے نیتا لینن سے ملاقات کی اور وہاں رہتے ہوئے انقلابی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ روس میں انہوں نے بھارتی انقلابیوں کے لیے سمرتھن جٹانے کی کوشش کی۔ 1922 تک وہ روس میں رہے اور وہاں سے انہوں نے انقلابی خیالاتوں کو پھیلانے کا کام کیا۔ بعد میں وہ جرمنی چلے گئے جہاں انہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے حمایت جٹانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ روس میں لینن سے ان کی ملاقات نے برکت اللہ کی اور بھی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے لینن کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کے لیے گہری گفتگو کی اور ان کی سوچ سے متاثر ہو کر ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے عزم کو اور بھی مضبوط کیا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ملک سے سچی محبت کا مطلب صرف الفاظوں سے نہیں بلکہ کام میں ہوتا ہے۔ برکت اللہ بھوپالی کی شرکت ہندوستانی جنگ آزادی کی جدوجہد کے اتہاس میں ہمیشہ کے لیے لافانی رہے گی۔ ان کی زندگی کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک شخص کا پکا ارادہ اور بہادری پوری دنیا میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں ہمیں اپنے مقصد کے لیے سرشار رہنا چاہیے۔ برکت اللہ بھوپالی کی زندگی کی کہانی ہندوستانی جنگ آزادی کے اتہاس کا ایک اہم حصہ ہے جسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دوستوں، یہ اہم جانکاری اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔